اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، پہلے زمانے کے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ میرے پاس کسی لڑکے کو بھیجیں تاکہ میں اسے جادو سکھاؤں۔ بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکے کو بھیجا تاکہ وہ اسے جادو کی تعلیم دے۔ وہ لڑکا ابھی رستے میں تھا جب وہاں سے ایک راہب گزرا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے راہب کی باتیں سنی جو اسے اچھی لگی۔ جب وہ جادوگر کے پاس آیا تو جادوگر نے اسے مارا۔ لڑکے نے اس کی شکایت راہب سے کی تو راہب بولا، جب تمہیں جادوگر کچھ کہے تو تم یہ کہنا کہ گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا، اور جب گھر والے کچھ کہیں تو یہ کہنا کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا۔ ایسا ہی ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ ایک بڑے سے جانور نے لوگوں کا رستہ روک لیا۔ لڑکے نے سوچا، آج مجھے پتہ چل جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے۔ اس نے ایک پتھر لیا اور دعا کی، اے اللہ، اگر تیری بارگاہ میں جادوگر کے مقابلے میں راہب کا معاملہ زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگ گزر سکیں۔ پھر اس نے وہ پتھر اس جانور کو مارا تو وہ جانور مر گیا اور لوگ گزرنے لگے۔ وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے اس بارے میں بتایا تو راہب نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو گئے اور تمہاری جو کیفیت ہو گئی ہے، مجھے لگ رہا ہے ان قریب تم کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اگر تم آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ تو کسی کو میرے بارے میں نہ بتانا۔ وہ لڑکا پیدائشی اندھوں اور برس کے مریضوں کو شفا یاب کرنے لگا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری دور کر دیا کرتا تھا۔ بادشاہ کے ایک مصائب نے جو اندھا تھا اس کے بارے میں سنا تو بہت سے تحائف کے ہمراہ اس کے پاس آیا اور بولا، اگر تم مجھے شفا دے دو تو میں یہ سب تمہیں دے دوں گا۔ لڑکا بولا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، وہ تمہیں شفا دے گا۔ وہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی۔ پھر وہ مصائب بادشاہ کے پاس آیا اور پہلے کی طرح اس کی مجلس میں بیٹھا۔ بادشاہ نے اس سے دریافت کیا، تمہیں دوبارہ کس نے بینائی عطا کی ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے پروردگار نے۔ بادشاہ نے دریافت کیا، کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی پروردگار ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا اور تمہارا پروردگار اللہ تعالی ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ لیا اور اسے اس وقت تک اذیت پہنچاتا رہا جب تک اس نے لڑکے کے بارے میں نہ بتا دیا۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا تو بادشاہ نے اس سے کہا، اے نوجوان، اب تمہارا جادو یہاں تک پہنچ گیا ہے، تم پیدائشی اندھے اور برس کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتے ہو اور یہ کر دیتے ہو اور وہ کر دیتے ہو۔ وہ لڑکا بولا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالی عز و جل دیتا ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو بھی پکڑ لیا اور اسے اس وقت تک اذیت دیتا رہا جب تک اس نے راہب کے بارے میں نہ بتا دیا۔ پھر اس راہب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو۔ اس نے انکار کیا تو ایک آرا منگوایا گیا اور اس راہب کے سر پر رکھ کر اسے چیر دیا گیا یہاں تک کہ وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پھر بادشاہ کے مصائب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا، تم اپنا دین چھوڑ دو۔ اس نے انکار کیا تو وہ آرا اس کے سر پر رکھ کر اسے بھی چیر دیا گیا اور وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔
پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا تم اپنا دین چھوڑ دو۔ اس لڑکے نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، جب تک اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤ، اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے نیچے پھینک دینا۔ وہ لوگ اس لڑکے کو لے کر وہاں گئے اور اس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ لڑکے نے دعا کی، اے اللہ تو جیسے چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ پہاڑ میں زلزلہ آیا اور وہ سب لوگ مر گئے۔ وہ لڑکا بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے اس سے دریافت کیا، تمہارے ساتھ جانے والے کہاں ہیں؟ لڑکے نے جواب دیا، اللہ تعالی نے مجھے ان سے بچا لیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے دوسرے ساتھیوں کے حوالے کیا اور حکم دیا اسے ساتھ لے جاؤ اور ایک کشتی میں سوار کر کے سمندر کے درمیان میں لے جانا، اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دینا۔ وہ لوگ اس لڑکے کو ساتھ لے کر چلے۔ لڑکے نے دعا کی، اے اللہ تو جیسے چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ وہ کشتی الٹ گئی، وہ سب لوگ ڈوب گئے۔ وہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے اس سے دریافت کیا، تمہارے ساتھیوں کا کیا انجام ہوا؟ اس نے جواب دیا، اللہ تعالی نے مجھے ان سے بچا لیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، جب تک تم میری ایک بات نہیں مان لیتے تم مجھے قتل نہیں کر سکو گے۔ بادشاہ نے دریافت کیا، وہ کیا ہے؟ لڑکا بولا، تم لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور پھر مجھے ایک درخت پر لٹکا دو، پھر میرے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر اسے کمان پر چڑھاؤ اور یہ کہو، اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں جو اس لڑکے کا پروردگار ہے، پھر تم مجھے تیر مارنا۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور اس لڑکے کو ایک درخت پر لٹکا دیا۔ پھر اس نے اس کے ترکش میں سے ایک تیر لیا، اسے کمان پر چڑھایا اور بولا، اللہ تعالی کے نام سے آغاز کرتا ہوں جو اس لڑکے کا پروردگار ہے۔ پھر اس نے وہ تیر اسے مارا، وہ تیر اس کی کن پٹی میں پیوست ہو گیا۔ اس لڑکے نے کن پٹی پر اپنا ہاتھ رکھا اور فوت ہو گیا۔ سب لوگ بولے، ہم لڑکے کے پروردگار پر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ کو اس بات کی اطلاع ملی اور اس سے کہا گیا، آپ نے غور کیا آپ جس چیز سے بچنا چاہ رہے تھے، اللہ کی قسم وہی ہوا ہے۔ لوگ ایمان لے آئے۔ پھر بادشاہ کے حکم کے تحت گلیوں میں خندقیں کھودی گئیں اور ان میں آگ جلا دی گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا، جو شخص اپنا دین نہ چھوڑے اسے ان میں پھینک دینا، یا لوگوں سے یہ کہا گیا کہ تم آگ میں کود جاؤ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ بچہ بھی تھا۔ وہ عورت اس میں چھلانگ لگانے کے بارے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی تو بچے نے اس سے کہا، امی جان صبر کیجئے، آپ حق پر ہیں۔ رواہ المسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم نے